بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سائفر کیس کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ سائفر کیس کیا ہے؟ سابق وزیر اعظم عمران خان کو گزشتہ اگست میں بدعنوانی کے الزام میں 3 برس کے لیے جیل بھیجا گیا تھا۔ تاہم بعد میں جب عدالت نے ان کی سزا کو کالعدم قرار دیا تو انہیں ریاستی دستاویزات لیک کرنے جیسے سنگین الزام کے تحت حراست میں لے لیا گیا تھا اور تب سے وہ جیل میں قید ہیں۔ سائفر کیس کا تعلق اس دستاویز سے ہے جسے عمران خان نے مبینہ طور پر گزشتہ سال مارچ میں ایک عوامی ریلی کے دوران ہوا میں لہراتے ہوئے اچھال کر کہا تھا کہ ان کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی تحریک عدم اعتماد کے پیچھے دراصل غیر ملکی سازش کا ہاتھ ہے اور یہ اس کا ثبوت ہے۔ تاہم چند ہی ہفتوں بعد ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی جس کے نتیجے میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس مقدمے کا تعلق سائفر دستاویزات کی گمشدگی سے ہے۔ عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے اس سائفر کو سیاسی طور پر استعمال کیا اور اپنی حکومت کے خاتمے کے حوالے سے اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے حکومت ختم کرنے کی سازش کی ہے۔ اس سائفر کی تحقیقات کا آغاز شہباز شریف کی قیادت میں قائم ہونے والی اتحادی حکومت نے FIA کے ذریعے کیا تھا۔ اس کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر خارجہ محمود قریشی اور سابق وفاقی وزیر اسد عمر نامزد ہیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت قائم خصوصی عدالت نے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں فرد جرم عائد کر دی ہے، جبکہ دونوں ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ عدالت نے ٹرائل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے 27 اکتوبر کو گواہان کو طلب کر لیا ہے۔ فرد جرم کی نقل کے مطابق گزشتہ ہفتے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA نے PTI کے چیئرمین عمران خان اور نائب چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں 28 گواہوں کی فہرست جمع کرائی تھی۔ خصوصی عدالت نے دونوں رہنماؤں پر فرد جرم 23 اکتوبر تک ملتوی کر دی تھی۔ اس سے قبل اکتوبر کے اوائل میں عمران خان نے اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی جس میں کیس کو خارج کرنے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے ذریعے مقدمہ نہ چلانے کی درخواست کی گئی تھی۔ PTI کے چیئرمین نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دفعہ 248 کے تحت استثناء کے لیے بھی ایک اور درخواست دائر کی تھی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 5 سائفر کیس پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس کیس کی کارروائی آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ عدالت ملزمان کو یہ آپشن بھی دیتی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے دفاع میں کوئی گواہ یا کوئی دستاویزی ثبوت پیش کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ ملزمان کے بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد فریقین دلائل دیں گے جس کے بعد عدالت ثبوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مقدمے کا فیصلہ سنائے گی۔ اس ضمن میں کوئی باضابطہ قواعد تو نہیں ہے کہ کتنے عرصے میں یہ عدالتی کارروائی مکمل ہو سکے گی، کیونکہ عدالتی کارروائی کے مکمل ہونے کا دار و مدار ججز، فریقین کے وکلاء اور گواہوں کی دستیابی پر ہوتا ہے۔ عدلیہ کی تاریخ ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں پر چند کیسز کا فیصلہ جلد سے جلد کیا گیا جبکہ کئی کیس برسوں لٹکتے رہے۔ اس کیس میں خصوصی عدالت کی جانب سے فیصلہ سنائے جانے کے بعد متعلقہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکے گا۔